سعدیہ، ظلم اور زیادتی کو، ظلم و ستم کو اسلام ناپسند بھی کرتا ہے اور اسلام نے سخت مذمت فرمائی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا کی جانب سے بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ اللہ رب العزت نے، اگر ہم قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ شرک کے کاموں میں، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، یا پھر کوئی گناہ یا کسی پر ناحق زیادتی، اور اللہ رب العزت نے سرکشی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو اپنا بدلہ لے لیتے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں تو ان کا ثواب کا ذمہ اللہ رب العزت پر ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہی سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک جماعت دوسری جماعت، سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادتی کرے، ظلم کرے، اور پھر ان پر مطلب جب وہ زیادتی کر رہی ہے تو اس رب نے اسی صورت میں حکم دیا کہ ایسی جماعت سے جو بغاوت کرے، جو ظلم کرے، تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر جمع ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ظلم پر معاونت نہیں کرو، اور ظالم کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ بے شک۔ پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا سربراہ بنا کر بھیجا، امیر بنا کے بھیجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی کسی پر زیادتی کرے اور اس کی آبرو ریزی کرے اور دیگر مسائل ہوں، اس پر ظلم کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی جہاں میں پاک کر لے، وہ دن آنے سے پہلے کہ نہ اس کے پاس درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ پھر اس کی زیادتیوں کا بدلہ اللہ رب العزت ایسے دلوائے گا کہ ظالم کے تمام نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر بھی بدلہ پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی اتنی پکڑ ہے، اتنی سختی۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن ظلمات یعنی اندھیرا بن جائے گا۔ تو تم دنیا میں کسی کے لیے اندھیرا کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں بھی اندھیرا ملے گا کہ تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نقد نہ ہو، جنس نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس جہاں میں رہتے ہوئے اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن مثال کے طور پر اس نے کسی کا حق مارا ہے، وہ شخص رب کے حضور حاضر ہوگا مظلوم۔ تو اللہ رب العزت اس ظالم کی تمام یہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے گا، اور مظلوم کی نیکیاں، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دیے جائیں گے، اور پھر بھی بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، تو اللہ رب العزت بدلہ ایسے پورا کرے گا جو جو شخص آتا جائے گا، جس کا اس نے حق مارا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی یہ جو قرآن پاک میں وعیدات اس رب نے فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مبارکہ میں فرمائی، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی بہت سارے معاملات میں قدم قدم پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ ہماری بات پوری نہیں ہو رہی، جبکہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو ظلم و زیادتی، ظلم و ستم سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔